شداد بن عاد بڑے مغرورانہ انداز میں تخت شاہی پر براجمان تھا۔ اسی اثنا میں سپاہیوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو لا کر سامنے پیش کر دیا۔ شداد نے جب دیکھا تو اس کی بھویں تن گئیں، پیشانی پر بل پڑ گئے اور چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا، مگر آپ نہایت اطمینان سے کھڑے رہے جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ آپ بڑے وجیح اور سرخ و سفید رنگ کے مالک تھے۔ چہرہ اقدس پر گھنی داڑھی تھی اور پیشانی اتھر میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نظر آ رہا تھا جیسے نور کا دریا ٹھاٹھیں مار رہا ہو۔ شداد نے آپ علیہ السلام کے سراپائے مظہر پر نظر ڈالی اور آپ کی وجاہت اور جلالت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کے چہرے کے خد و خال اپنی اصلی حالت پر آ گئے۔ پھر آپ سے ہم کلام ہوا۔ تم ہی وہ ہو جس نے دعوت نبوت کیا ہے؟ ہاں، تم کہتے پھر رہے ہو کہ ہم ہدائی، ثمود، الہیہ، ود، سوا، یغوث، یعقوب اور نصر کی پوجا چھوڑ دیں؟ شداد نے کہا، ٹھیک سنا ہے۔ بہتر ہے تم اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر غرور و گھمنڈ نہ کرو۔ اس ذات حقیقی و لافانی کا شکر بجا لاؤ جس نے تجھ کو یہ دولت بخشی ہے۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا ہے، خوش عیشی، فارغ البالی اور خوش حامی عطا کی ہے، لہٰذا اس کی نعمتوں کو فراموش نہ کرو اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جاؤ جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زندگی، نفع و نقصان سب ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے نہایت پروقار اور خیرخواہانہ انداز میں تبلیغ فرمائی۔ شداد نے سنا تو آپ کے رعب کی وجہ سے اسے کوئی جواب بن نہ پڑا۔ وہ بولا، اگر تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے عوض خالق ارض و سما تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، بہشت کے باغوں میں لے جائے گا، اپنے رحم و کرم کی بارش برسائے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیکن اس کی آنکھوں، کانوں اور دل پر گمراہی و ضلالت کے کفر پڑ چکے تھے۔ وہ کہنے لگا، تم مجھے بہشت کا لالچ دیتے ہو؟ میں نے اس کی صفت سنی ہے، ایسی بہشت تو میں اس دنیا میں بھی بنا سکتا ہوں، مجھے تیرے رب کی جنت کی کوئی حاجت نہیں۔ تمہارا باپ عاد، اس کا باپ اوس، اس کا باپ ارم اور اس کا باپ سام آج کہاں ہیں؟ تم اور کتنا عرصہ زندہ رہ لوگے؟ مرنے کے بعد گمراہی کی علامت بن کر رہ جاؤ گے۔ ابھی در توبہ کھلا ہے، اللہ کی رحمتیں معجزن ہونے کے لیے بے قرار ہیں۔ تم معبودان باطل سے منہ موڑ کر تو دیکھو۔ آپ علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر آپ کا واز نقش برآب ثابت ہوا۔ وہ اللہ کی تدبیر سے بے خبر تھا کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور پھر واقعی یوں ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح اس حالت میں قبض کر لی کہ اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں اور دوسرا حد باغ ارم پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ شداد کی بہشت کو اپنے اندر جذب کر لے۔ زمین نے فوراً اپنا پیٹ کھولا اور وہ اس میں دفن ہو گئی۔ شداد بن عاد کا انجام بد دیکھ کر ایک بار تو لوگوں کا دل لرز اٹھا، لیکن معدود چند لوگوں کے کوئی بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ عادی بدستور فسق و فجور اور کفر و شرک میں مبتلا رہے۔ آوارہ و بدچلن افراد اور مذہب ابلیس کے پیروکار اللہ تعالیٰ کے رسول معظم کا مذاق و تمسخر اڑانے لگے۔ جب بھی موقع ملتا بے ادبی اور گستاخی سے پیش آتے، اور جب آپ اللہ کی باتیں سناتے تو وہ سیٹیاں بجاتے اور شور و غوغا کرنے لگتے۔ ایک دن ایک امتی نے حاضر خدمت ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، لوگ آپ کے قتل کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ آپ نے سنا تو بارگاہ حمدیت میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے۔ اے خالق کون و مکان، میری قوم کسی صورت تیری طرف رجوع نہیں کرتی۔ جن لوگوں کو تو نے اپنے کرم سے ہدایت نصیب کی ہے انہیں سلامت رکھ اور منکرین کی سزا کی تدبیر فرما۔ ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ دعا مستجاب ہوئی۔ منکرین حق قحط سالی کا شکار ہو گئے، آسمان سے باران رحمت برسنا رک گئی، آبی وسائل ختم ہو گئے،
چشمے سوکھ گئے، کنوؤں کا پانی زیر زمین چلا گیا، سبزہ زار خشک و ویراں ہو گئے، ہر سو خزاں نے ڈیرے ڈال دیے، گلی کوچوں، بازاروں اور گھروں کے آنگنوں میں بھوک، ننگ اور افلاس ناچنے لگے۔ زندگی اجیرن ہو گئی۔ پانی کی فراہمی اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگ بادیہ پیمائی پر مجبور ہو گئے۔ اب اپنے باطل معبودوں سے کہو نا کہ آسمان سے پانی برسائیں، باغوں میں ہریالی اگائیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے، لیکن وہ اس کا کیا جواب دیتے؟ وہ اپنی ہٹ درمی پر بدستور قائم رہے۔ جب قحط سالی نے انہیں نڈھال کر دیا اور کوئی چارہ کار نظر نہ آیا، تو عمائدین قوم نے، جن کی پیروی میں قوم اس حال کو پہنچی تھی، فیصلہ کیا کہ ایک جماعت کو خانہ کعبہ بھیجا جائے، جو وہاں دعا کرے کہ عادیوں کو اس مصیبت سے چھٹکارا نصیب ہو۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جب کسی قوم، قبیلے یا جماعت پر ایسی مصیبت و ابتلا نازل ہوتی جس سے چھٹکارا ممکن نہ ہوتا تھا، تو چند لوگوں کو دعا کے لیے مکہ بھیجا جاتا تھا۔ چنانچہ متفقہ فیصلے سے 70 افراد کو دعائے استسقاء کے لیے خانہ کعبہ بھیجنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ ان میں قیل بن غفیر، نعیم بن حزال، اسیل بن زدی، عاد بن بکر اور مرثد بن سعد فرزندان عاد میں سے تھے۔ قیل بن افیر کو قافلہ سالار مقرر کیا گیا۔ قحط سالی سے نڈھال و خستہ، فاقہ مستوں اور پیاسوں کا یہ چھوٹا سا قافلہ جب سوئے کعبہ روانہ ہوا تو اہل احقاف کے چہروں پر تھوڑی دیر کے لیے امید کی کرن روشن ہو گئی کہ اب ان کی مصیبت رفع ہو جائے گی۔ اس زمانے میں خانہ کعبہ کی کوئی عمارت نہ تھی، بلکہ اس مقام پر ایک سرخ رنگ کا بڑا سا پتھر پڑا تھا جہاں سب دعائیں مانگتے تھے۔ معاویہ بن بکر سردار مکہ اپنے مکان کے صحن میں بیٹھا تھا کہ اس کی ماں کلمیدہ، جو خبیر کی بیٹی تھی جس کا تعلق عاد کی اولاد میں سے تھا، آئی اور بیٹے کے قریب بیٹھ کر کہنے لگی، معاویہ، سنا ہے سرزمین احقاف سے بارش کی دعا کے لیے ایک قافلہ آ رہا ہے۔ ہاں، کیا بات ہے؟ معاویہ بن بکر نے پوچھا۔ اس میں تمہارا ماموں جوہلہ بن خبیر بھی ہے۔ مجھے علم ہے ماں، اس کی آؤ بھگت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، بڑے عرصے کے بعد آ رہا ہے، ماں نے تلقین کرتے ہوئے کہا۔ تم مطمئن رہو ماں۔ کئی دن سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد قافلہ مکہ پہنچا تو معاویہ بن بکر امرائے شہر کے ہمراہ قافلے کے استقبال کے لیے گیا اور قافلے کو مہمان خانے میں لا کر اتارا، جہاں اس نے اہل قافلہ کے لیے بڑی زبردست دعوت کا انتظام کر رکھا تھا۔ ان کی دل بستگی کے لیے ایک مغنیہ کا بھی بندوبست تھا۔ کھانے سے فراغت پانے کے بعد جب مغنیہ نے اپنی سریلی و دلکش آواز میں اشعار پڑھنا شروع کیے تو وہ سفر کی ساری کلفت بھول گئے اور سکھ کا سانس لیا۔ عرصہ دراز کے بعد انہیں دوبارہ عیش و آرام نصیب ہوا تھا۔ قحط سالی نے جو اثرات ان کے چہروں پر مرتب کیے تھے وہ ایک ہی دن میں ماند پڑ گئے تھے۔ دن گزرنے لگے۔ قافلے والوں کے ذہن سے یہ بات یکسر محو ہو گئی تھی کہ انہیں کس مقصد کے لیے قوم نے بھیجا تھا۔ خود غرضی نے انہیں قوم کی زبوں حالی کا احساس مٹا دیا تھا۔ اس سارے قافلے میں صرف مرثد بن سعد مسلمان تھے، لیکن ان کا ایمان کسی پر عیاں نہ تھا۔ وہ خاموش ان کا تماشا دیکھتے رہتے تھے۔ ادھر احقاف میں لوگوں کی جانوں پر بنی تھی۔ ایک ماہ ہو گیا تھا۔ وہ ہر روز آسمان کی طرف اس امید سے دیکھتے کہ شاید بادل نظر آئیں۔ قافلے والوں کی بھی کوئی خبر نہ تھی۔ لوگ مختلف قیاس آرائیاں کرتے تھے۔ کوئی کہتا کہ بھوک پیاس کی شدت سے راستے میں ہی مر کھپ گئے ہوں گے، کوئی کہتا کہ وہ یہاں سے جان بچا کر نکل گئے ہیں۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ حضرت ہود علیہ السلام لوگوں کو واعظ فرماتے اور کہتے، اے قوم عاد، اے میرے بھائیوں، اپنی ہٹ دھرمی چھوڑو اور اللہ کا سیدھا راستہ اختیار کرو۔ کیوں خود کو ہلکان کرتے ہو؟ اللہ کے غضب و عذاب کو دعوت دیتے ہو۔ لیکن عادیوں کا صرف یہی جواب ہوتا، بے شک واعظ کیے جاؤ، ہم ماننے والے نہیں۔ قوم کا فیصلہ سننے کے بعد آپ نے بارگاہ ایزدی میں اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھائے اور عرض کرنے لگے، اے الہ العالمین، اے جبار و قہار،
یہ لوگ حد اصلاح سے گزر گئے ہیں، اب تو اپنا وعدہ پورا فرما دے۔ رات کا کھانا کھانے کے قبل قیل بن غفیر اور قافلے کے دوسرے ساتھی اطمینان سے بیٹھے تھے۔ مغنیاں دلربا آواز میں گا رہی تھی۔ گانا ختم ہونے کے بعد وہ ان اشعار کو پڑھنے لگی جو معاویہ بن بکر نے لکھ کر دیے تھے۔ ان کا مطلب تھا: اے قیل، کھڑے ہو جاؤ، عاجزی و انکساری سے اہتمام کرو، شاید اللہ تعالیٰ بادلوں کو بھیج کر قوم عاد کی سرزمین کو سیراب کر دے، اگرچہ انہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ اشعار سنے تو اسے اپنی غفلت و لاپرواہی کا احساس ہوا۔ وہ دوسروں کو سرزنش اور ملامت کرنے لگا: تم نے مجھے یاد کیوں نہیں کرایا؟ قوم نے ہمیں ایک فرض سونپا تھا، نہ جانے لوگ کس حال میں ہوں گے۔ تم سردار قافلہ ہو، تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیا کہتے ہو؟ الغرض وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ صبح اٹھ کر دعا کی تیاری میں مشغول ہو گئے، قربانی اور نذرانے کا سامان اکٹھا کرنے لگے۔ جب سب انتظام ہو گئے اور دعا کے لیے جانے لگے تو مرثد بن سعد نے قیل بن غفیر کو مخاطب کر کے کہا: جب تک تم وقت کے نبی پر ایمان نہ لاؤ گے، خالق کل تمہاری دعاؤں کو قبول نہ فرمائے گا۔ اور پھر ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا: قوم عاد نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، لیکن پیاس کی حالت میں ایمان لائے، جبکہ آسمان نے ان پر بارش برسائی۔ مرثد بن سعد کی بات سن کر قیل بن غفیر فوراً سمجھ گیا کہ وہ مسلمان ہے اور اس کے دل میں شمع ایمان فروزاں ہے، لہٰذا وہ اس سے الگ ہو گیا۔ جلدی جلدی نذرانے چڑھائے اور پھر دعا مانگنے لگا: اے اللہ، بے شک میں ایک مرض کا مریض ہوں اور اس کی مختلف حالتوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، قوم عاد پر بارش برسا۔ اے اللہ، اگر ہود سچا نبی ہے تو ہم پر بارش برسا، بے شک قوم ہلاک ہو چکی ہے۔ بحیثیت مسلمان مرثد بن سعد نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: اے اللہ، میرے سوال کو پورا فرما، اور جو وہ شرک کرتے ہیں اس میں مجھے شامل نہ فرما۔ دعا جب ختم ہوئی تو یکا یک آسمان پر سفید، سرخ اور سیاہ رنگ کے بادلوں کے 3 ٹکڑے ظاہر ہوئے۔ کوئی کہنے والا آواز دے رہا تھا: اے قیل، ان تینوں میں سے ایک رنگ تو اپنے اور قوم کے لیے پسند کر لے۔ قیل غور سے بادلوں کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر غور و خوض کرنے کے بعد اس نے کہا: میں نے سیاہ رنگ کے بادلوں کو اپنے اور قوم کے لیے پسند کیا ہے، کیونکہ یہ خوب مینہ برساتے ہیں۔ اپنی پسند بتانے کے بعد قیل بن غفیر کو پھر آواز آئی: تم نے ہلاک کرنے والی ہوا کا عذاب مانگا ہے، اب قوم عاد کا بڑا چھوٹا کوئی نہ بچے گا۔ وفد کے دوسرے اراکین نے جب سیاہ بادلوں کو احقاف کی طرف مائل بپرواز دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑے، کہنے لگے کہ اب ہمارے کھیت کھلیان سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، چشمے اور کنویں پھر سے پانی دینے لگیں گے۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ اس کے اندر آتش بار ہوا چھپی ہوئی ہے جو تباہ و برباد کر دے گی۔ وہب بن منبع روایت کرتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر ایک ہوا ہے جسے ریح العقیم کہتے ہیں۔ 70,000 زنجیروں سے اسے باندھ رکھا ہے اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ ہیں۔ قیامت کے دن جب اسے چھوڑا جائے گا تو پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اسی ہوا کو سوئی کے سوراخ کے برابر چھوڑا گیا جو سیاہ ابر کی مانند نکلی، جسے قوم عاد دیکھ کر بے حد مسرور ہوئی۔ دور سے سیاہ بادلوں کو آتے دیکھ کر قوم عاد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہی میں مہدہ نامی ایک عورت بھی تھی۔ اس نے جب ہوا کو دیکھا تو زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ خوشی سے بے ہوش ہو گئی ہے، ایک شخص نے کہا۔ یوں ہی چکر آ گیا ہوگا، دوسرا شخص بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آ گیا، اس کے چہرے سے خوف ظاہر تھا۔ اس سے بے ہوشی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی: مجھے ہوا میں آگ کی زبانیں نظر آئی تھیں۔ ان کے آگے ایک توانا شخص چلا آ رہا تھا اور لوگوں کی ایک جماعت ہوا کو دھکیلتی ہوئی ہماری طرف لا رہی تھی۔
یہ دیکھ کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکی، سٹھیا گئی ہے۔ اگر یہ سب کچھ اسے نظر آ سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیا؟ ایک شخص نے کہا تو دوسرے اس کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سیاہ بادل کو دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ عذاب الہی کا مقدمۃ الجیش ہے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی، اے ہود، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اپنے پیروکاروں کو ساتھ لے کر قوم سے علیحدہ ہو جائیں۔ آپ 4000 مسلمانوں کو ساتھ لے کر لینوح کے چشمے کی طرف جو آبادی سے دور تھا چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے سب کو یکجا ہونے کا حکم دیا اور پھر ان کے ارد گرد حصار کھینچ دیا اور کہا، اس لائن سے کوئی شخص قدم باہر نہ رکھے اور نہ ہی میرے احکام کی خلاف ورزی کرے۔ یہ الگ بات تھی کہ قوم نے آپ کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اتنا ضرور جانتے تھے کہ آپ سچے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت ہود علیہ السلام آبادی سے باہر نکل گئے ہیں تو عورتوں نے اپنے اموال جمع کیے اور ترک سکونت کے لیے نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام راستوں پر جو آبادی سے باہر جاتے تھے سانپ اور بچھو بکھیر دیے۔ وہ خوفزدہ ہو کر پلٹے اور ایک گھاٹی میں جمع ہو گئے۔ ان کے کفر اور شرک اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نے عذاب کی شکل میں انہیں گھیر لیا تھا۔ عورتوں کو دائرے کی شکل میں بٹھا دیا گیا اور مرد جنہیں اپنی طاقت و قوت پر گھمنڈ تھا ان کے ارد گرد ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کھڑے ہو گئے۔ غرور و تکبر ابھی تک ان کے رگ و ریش میں موجزن تھا۔ وہ بولے، دیکھتے ہیں ہود کی ہوا ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ابھی یہ الفاظ ان کے منہ ہی میں تھے کہ ہوا کے پہلے ریلے نے ہی ان کے بڑے بڑے محلات و تعمیرات اور سنگلاخ ستونوں کو جن پر انہیں ناز تھا زمین بوس کر دیا اور ان کے پتھر ادھر ادھر بکھر گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہاں کبھی کوئی عمارت تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد ہوا نے ان عورتوں اور مردوں کو فضا میں گیند کی طرح اچھالا اور وہ اس طرح زمین پر بکھر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ وہ لوگ جو گھروں میں تھے ان کو ہوا نے اٹھا کر باہر پھینک دیا اور زمین پر اس طرح پٹکنے لگی جیسے دھوبی کپڑوں کو پٹکتا ہے۔ بعض لوگوں نے خود کو کمر تک زمین میں دھنسا لیا، لیکن ان کا بھی وہی حشر ہوا۔ بعض کے جسم کی کھالیں ادھیڑ دیں، وہ مرنا چاہتے تھے لیکن موت نہیں آتی تھی۔ درد، کرب، اذیت ان کے رگ و ریش اور ہڈیوں کے گودوں میں گھس گئی تھی اور پھر ان کی غلیظ و بدبودار روحوں کو گرز مار مار کر ان کے ناپاک وجودوں سے نکالا گیا۔ ان کے تنومند اور خوبصورت جسم جن پر انہیں ناز و غرور تھا بھیانک شکلوں میں جگہ جگہ پڑے ہوئے تھے۔ خلجان بن سعد جو علاقے کا سردار و معزز تھا اور بے حد مال و اسباب کا مالک تھا، اپنے قبیلے کے ہمراہ ایک غار میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے حفاظت کے مکمل انتظام کر رکھے تھے۔ وہ 4 دن تک محفوظ رہا۔ 5ویں دن حضرت ہود علیہ السلام اس کے پاس آئے اور فرمایا، تم نے دیکھ لیا کہ دوسروں کا کیا حشر ہوا ہے، اب بھی ایمان لے آؤ، عذاب سے محفوظ رہو گے۔ تمہارے رب کا عذاب میرا اور میرے قبیلے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس نے متکبرانہ انداز میں کہا۔ 6 دن ہوا نے غار پر آفت ڈھائی اور اس کی آنکھوں کے سامنے جس طرح اس کے قبیلے والوں کو ہلاک کیا ویسا نظارہ فلک نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اسے ہوش پھر بھی نہ آیا۔ جب ذہنوں اور دلوں پر کفر و شرک کے تالے لگ جاتے ہیں تو ہدایت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اگلے دن حضرت ہود علیہ السلام پھر اس کے پاس گئے اور ایمان لانے کو کہا۔ اگر میں ایمان لے آؤں تو تمہارا اللہ مجھے کیا دے گا؟ اس نے پوچھا۔ بعد از مرگ جنت میں داخلہ ملے گا۔ جو لوگ ابھی ہلاک نہیں کیے گئے وہ بھی اگر تیرے ساتھ ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو 100 اولاد نرینہ عطا کرے گا اور قلیل عرصے میں تیرا قبیلہ پھر بڑھ جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، آپ چاہتے تھے کہ بقیہ عادی عذاب سے بچ جائیں، مگر نہ قوم عاد کا چند لمحوں میں صفایا ہو سکتا تھا، جبکہ ریح العقیم 8 دن اور 7 راتیں ان پر چلتی رہی تھی۔
اگر وہ ایمان لے آتے تو آپ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ عذاب روک لیتا، لیکن شیطان مردود انہیں آخری وقت تک سبز باغ دکھاتا رہا۔ میں اس بادل میں بختی اونٹوں کی طرح لوگ دیکھتا ہوں، وہ کون ہیں؟ خلجان بن سعد نے دریافت کیا۔ یہ فرشتے ہیں جنہیں ان پر مسلط فرمایا گیا ہے، آپ نے بتایا۔ اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا اللہ ان کو قصاص کے طور پر ہمیں عنایت فرمائے گا؟ خلجان بن سعد نے کہا۔ اس کے اندر کا کفر الفاظ کی شکل میں نمودار ہو رہا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بادشاہ نے باغیوں کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجا ہو اور وہ اسے ان کے حوالے کر دے؟ بس پھر کیا تھا، ہوا اندر داخل ہوئی اور اس کا جو حشر ہوا وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہی ہوا جو منکرین حق پر عذاب بن کر چل رہی تھی، مسلمانوں کے لیے شمیم صبح کی طرح تھی۔ انہیں اس کے لگنے سے راحت و سکون محسوس ہوتا تھا۔ دراصل یہ حضرت ہود علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ دشمنان خدا و رسول کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ آج اس سرزمین میں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن کئی صدیاں پیشتر یہاں ایک عظیم قوم آباد تھی جس کے اعمال بد نے اسے گھیر لیا اور نتیجتاً ہلاک ہو گئی۔ پراسرار چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ قیل بن عفیر اور اس کے ساتھی جو دعائے استسقاء کے لیے خانہ کعبہ آئے تھے، معاویہ بن بکر کے ہاں بیٹھے تھے۔ انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ ان کی قوم پر کیا بیتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ابر سیاہ نے برس کر ہر سو جل تھل کر دیا ہوگا۔ وہ خوشخبریوں میں مصروف تھے کہ انہیں ایک شتر سوار آتا دکھائی دیا۔ وہ ان کے قریب آ کر رک گیا۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کدھر سے آ رہے ہو اور کس قوم سے ہو؟ قیل بن غفیر نے پوچھا۔ قوم عاد سے ہوں اور اسی طرف سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے سنا تو سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہماری قوم کا کیا حال ہے؟ بہت سے لوگوں نے مضطربانہ بیک زبان پوچھا۔ سیاہ ابر ان پر آگ بن کر برسا اور سب کا خرمن حیات بھسم کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے جب یہ سنا تو سب کے چہرے لٹک گئے، دل ہی دل میں اپنے پیاروں اور عزیزوں کو یاد کرنے لگے۔ ہود اور اس کے متابعین کا کیا حال ہے؟ مرثد بن سعد نے دریافت کیا۔ وہ سب امن و عافیت سے ہیں اور لینو کے چشمے کے پاس مقیم ہیں۔ قیل بن غفیر نے اور اس کے ساتھی ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب ہماری زندگی بیکار ہے، جبکہ اپنا کوئی زندہ نہیں رہا، اور پھر دعائیہ انداز میں بولے، اے اللہ ہمیں بھی وہی شربت چکھا دے جو ہمارے عزیز و اقربا اور دوستوں نے پیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے لیے بھی تو ابر سیاہ ہی مانگا تھا، لہٰذا ان پر بھی تو عذاب کا کوڑا برسنا تھا۔ اللہ کے حکم سے ریح العقیم فوراً وہاں پہنچ گئی اور انہیں بھی ان کی قوم کی طرح تڑپا تڑپا کر ہلاک کر دیا۔ ان میں سے صرف مرثد بن سعد بچا۔ وہ سیدھا حضرت ہود علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور وصال تک آپ کے ساتھ رہا۔ قوم عاد کی تباہی و بربادی کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اپنے امتیوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ جگہ بجگہ ہولناک مناظر دیکھنے میں آتے تھے۔ پتھروں کے بنے ہوئے مضبوط محلات کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ تحد نظر عادیوں کی کریہ المنظر لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ ان کی زندگی کے شب و روز ظلم و ستم اور جور و جفا کی طویل داستانیں تھیں، لہٰذا ان پر ایسا قہر نازل کیا گیا کہ آنے والے فرعون اور نمرود و حامان اس سے سبق حاصل کریں۔ عاد کی بستیاں حضرموت کے قریب تھیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اس کے قریب ہی ایک شہر بنا کر وہاں مقیم ہو گئے اور بقیہ زندگی عبادت اور ریاضت میں گزارنے لگے۔ آپ نے کب اور کہاں شادی کی اس ضمن میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن آپ نے عیشا نامی عورت سے شادی کی تھی جس کے بطن سے شامخ نے جنم لیا، جس کے معنی بعض روایات کے مطابق رسول یا وکیل کے ہیں۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کی پیشانی انور میں چمکتا تھا، وہ اس کی پیشانی میں منتقل ہوا تھا۔ شامخ کی شادی آپ کی حیات میں ہوئی یا بعد میں، اس کا بھی کہیں ذکر نہیں۔ صرف کتب میں اتنا مذکور ہے کہ شامخ نے غزوہ بنت صفونی ابن عویلم ابن سام ابن نوح سے بیاہ کیا تھا، جس سے مانع پیدا ہوا،
جس کا عبرانی نام قاسم تھا، اور وہ نور اس کی پیشانی میں چلا گیا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 464 برس کی ہوئی تو رفیق اعلیٰ کی طرف سے پیغام وصال آ گیا۔ آپ علیہ السلام کی قبر اطہر سرخ ٹیلے پر ہی ہے، جہاں لوگ حاضر ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، دل کا سکون حاصل کرتے ہیں، مرادوں سے جھولیاں بھرتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔